साल 2024 टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि बहुत ही भयानक साबित हुआ तो गलत ना होगा। साल 2024 में पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट टीम ने 27 मैच खेले, सिर्फ 9 मुकाबले जीते और 16 मुकाबलों में उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। और जो ये 9 मुकाबले जीते, ये भी किसी काबिल जिक्र टीमों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि आमतौर पर न्यूजीलैंड की बी क्लास टीम जो पाकिस्तान आई थी, या आयरलैंड में मुकाबले जीत लिए, 2 मैचेस जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत लिए, या फिर वर्ल्ड कप में कनाडा से आयरलैंड से 1 मैच जीत लिया। तो इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान ने अपने साल 2024 का इख्तिताम किया। पूरे साल पाकिस्तान ने सिर्फ जो एक चैलेंजिंग मैच जीता, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के अंदर जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 मैचेस की सीरीज थी, वहां पे जो आखिरी टी20 मैच था, जहां पे एक छोटा सा टारगेट था 135 का, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कामयाबी से डिफेंड किया और न्यूजीलैंड को 93 पर आउट किया। उसके अलावा पूरे साल में पाकिस्तान ने चाहे भारत के खिलाफ एक स्मॉल टारगेट वाला मैच हो, वो हार गए, इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड गए, 2 टी20 मैच हो सके, दोनों हार गए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी बिल्कुल एक बी और सी क्लास टीम थी, उससे पाकिस्तान की टीम व्हाइट वॉश हो गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की भी एक बी टीम समझ लीजिए, उनके साथ भी 2-0 से टी20 सीरीज हार गई। ये पूरा साल ही पाकिस्तान की टी20 टीम के लिए इंतहाई मायूस कुन साबित रहा। पाकिस्तान ने इस पूरे साल में सिर्फ एक मरतबा 200 का फिगर जो है टी20 में वो क्रॉस किया, और वो अपने इस साल के आखिरी टी20 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 206 रन बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम उस टारगेट को भी डिफेंड ना कर सकी। इस पूरे साल में पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे, उनकी पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप वो नहीं लगा सके। पूरे साल में सिर्फ 2 मरतबा 100+ की पार्टनरशिप लगाई, जिसमें एक पार्टनरशिप आयरलैंड के खिलाफ फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की थी 140 की, और दूसरी पार्टनरशिप भी आयरलैंड के खिलाफ ही मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की 139 की पार्टनरशिप थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, खासतौर पर जो बल्लेबाज हैं, वो टी20 खेलना भूलते चले जा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के इस साल के स्टैट्स पर भी नजर डालें तो ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव दिखाई नहीं देंगे। तो सबसे पहले बैटर्स की बात करते हैं। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो नाम है वो बाबर आजम का है, जिन्होंने 23 इनिंग्स में 738 रन बनाए। हाईएस्ट स्कोर उनका 75 था, एवरेज उनकी 33.5 की रही, स्ट्राइक रेट 133 का रहा, 6 मरतबा उन्होंने 50 किया और 20 छक्के भी मारे। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं मोहम्मद रिजवान, 20 इनिंग्स खेली, 617 रन बनाए, हाईएस्ट उनका 90 था जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। 41 की उनकी बैटिंग एवरेज रही, लेकिन स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान का बहुत ही नीचे रहा, बहुत डाउन स्ट्राइक रेट रहा। 117 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने खेला, 5 मरतबा 50 किया और 21 छक्के मारे। नंबर 3 पे आपको फखर जमान दिखाई देंगे, जिन्होंने सिर्फ 15 इनिंग्स खेली, 415 रन किए, हाईएस्ट 78 था, एवरेज उनकी 27.6 की थी, स्ट्राइक रेट उनका सबसे ज्यादा 152 है। इसके अलावा उन्होंने 3 मरतबा 50 किया और 28 छक्के भी मारे। फखर जमान टी20 वर्ल्ड कप 2024 तक पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद अगले जितने भी पाकिस्तान ने टी20 मैचेस इस साल में खेले, फखर जमान पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं थे। नंबर 4 पर आपको नाम दिखाई देगा साइम अयूब का, जो अपने इब्तदाई टी20 मुकाबलों में काफी नाकाम हुए, लेकिन बाद में जो उनको टी20 मैचेस खिलाए गए तो उसमें उन्होंने फॉर्म पकड़ ली। साइम अयूब ने इस साल 18 इनिंग्स खेली, 375 रन बनाए, हाईएस्ट उनका 98 नॉट आउट था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इन साउथ अफ्रीका उनकी एवरेज 23 की है, और उनका जो स्ट्राइक रेट है बहुत कमाल, 143 पाकिस्तान के एतबार से बहुत कमाल स्ट्राइक रेट है। दुनिया में तो 143 को शायद इतना बड़ा ना तस्वुर किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन देखते हुए 143 एक अच्छा स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है। साइम अयूब ने 150 की और 17 छक्के लगाए। इसके बाद जो नाम आता है वो पाकिस्तान में दुबई छोड़कर आने वाले, यूएई टीम को छोड़कर आने वाले उस्मान खान का नाम आता है, जिन्होंने यूएई की क्रिकेट टीम से इस्तीफा दिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनको शामिल किया गया। उन्होंने 16 इनिंग्स खेली, सिर्फ 232 रन बनाए, हाईएस्ट उनका 52 है, एवरेज उनकी सिर्फ 15 की रही, और स्ट्राइक रेट भी उनका बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है, 122 का उनका स्ट्राइक रेट है। एक उन्होंने 50 किया है और सिर्फ 6 छक्के लगाए हैं 16 इनिंग्स में। अब ये भी सोचना होगा पीसीबी और क्रिकेट इंतजामिया को, क्या हमने उस्मान खान को दुबई की और यूएई की जो क्रिकेट टीम है वो छुड़वा कर, क्या हमने सही फैसला किया पाकिस्तान के लिए भी और उस्मान खान के लिए भी? इस बारे में अब सोचना होगा।
اس کے علاوہ چھٹے نمبر پر جس بلے باز کا یہاں پر نام آتا ہے افتخار احمد، جنہوں نے 14 اننگز کھیلی، 184 رنز بنائے، 37 ان کا ہائیسٹ سکور رہا، 15 کی ان کی ایوریج ہے اور 115 کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے، اور صرف انہوں نے 8 چھکے لگائے۔ تو افتخار احمد جو کہ مشہور ہیں چھکے لگانے کے لیے، انہوں نے بہت کم چھکے لگائے، اور ان کا سٹرائک ریٹ بھی جو 115 کا ہے بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کرتا کہ یہ کسی ایک اچھے T20 پلیئر کا سٹرائک ریٹ ہے۔ تو بیٹنگ میں پاکستان کی پرفارمنس بالکل ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی تباہ حالی کا شکار رہی، بہت ہی ڈاؤن فال کا شکار رہی، بہت زیادہ مایوس کن پرفارمنس رہی پاکستانی بلے بازوں کی سال 2024 کے اندر۔ بالنگ کی البتہ بات کریں تو بالنگ میں بھی آپ کو کچھ سرپرائز دکھائی دیں گے، کچھ وکٹس ملی ہیں لیکن رنز بہت زیادہ دیے بالرز نے۔ کچھ آپ کے جو مین سٹرائک بالرز تھے ان کی بڑی پٹائی ہوئی، ان کو بہت زیادہ چھکوں اور چوکوں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اگر آپ اپنی اسکرین پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ وکٹس حاصل کی شاہین افریدی نے، 23 اننگز میں 23 مرتبہ انہوں نے بالنگ کی، 36 وکٹیں حاصل کی، اکانومی ان کی 8.14 کی رہی۔ دوسرے نمبر پہ وکٹ کے اعتبار سے نام آتا ہے عباس افریدی کا، جنہوں نے 18 میچوں میں بالنگ کی، 30 وکٹیں حاصل کی، اکانومی 8.36 کی رہی۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں حارث رؤف، 17 میچوں میں بالنگ کی، 27 وکٹیں حاصل کی، اکانومی 9.03 کی رہی۔ بہت زیادہ مار پڑی حارث رؤف کو اس سال میں، انہوں نے ان کے خلاف بلے بازوں نے T20 میں بہت ہی آزادانہ طریقے سے رنز بنائے۔ ODI میں حارث رؤف کی پرفارمنس اچھی رہی، لیکن جہاں T20 شروع ہوتا ہے تو بلے باز ان کے خلاف اٹیک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سفیان مقیم کا نام آتا ہے چوتھے نمبر پہ، جن کے بہت کم میچز دیے گئے، 6 میچ کھیلے سفیان نے، لیکن ان 6 میچوں میں انہوں نے 12 وکٹیں حاصل کی، اور ان کی اکانومی 6.35 بہت اچھی اکانومی رہی T20 کے اعتبار سے۔ لیکن یاد رہے کہ سفیان مقیم نے اس میں سے 3 میچز جو ہیں وہ زمبابوے کے خلاف کھیلے، جہاں پر انہیں وکٹیں بھی بہت زیادہ ملی اور ان کے خلاف رنز بھی نہیں بن سکے۔ لیکن آسٹریلیا کے خلاف 2 میچز میں اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف 1 میچ میں سفیان مقیم اتنے زیادہ امپریسو نہیں دکھائی دیے، لیکن ابھی ینگسٹر ہیں اور انہیں موقع دینا چاہیے۔ ریٹائرمنٹ سے واپس آنے والے محمد عامر کوئی بہت زیادہ امپریس نہیں کر سکے، انہوں نے 11 مقابلوں میں 12 وکٹیں حاصل کی اور ان کی اکانومی 7.31 کی رہی۔ نسیم شاہ جو کہ ٹیسٹ میں بہت اچھے بالر ہیں، ODI میں بھی اچھی بالنگ کراتے ہیں، لیکن T20 میں دیکھا گیا ہے حال فی الحال میں کہ نسیم شاہ بہت زیادہ ایکسپینسو ثابت ہوتے ہیں اور ان کے خلاف بلے باز بہت ہی آزادی کے ساتھ رنز بناتے ہیں۔ سال 2024 میں نسیم شاہ کو 10 مقابلے کھلائے گئے جس میں انہوں نے 10 وکٹیں حاصل کی، لیکن ان کی اکانومی 9.37 کی رہی۔ اور ہمیں یاد ہے کہ آئرلینڈ کی ٹیم بھی ان کے خلاف بڑے آزادی سے سٹروکس کھیلتے تھے، آئرلینڈ کے بلے باز نسیم شاہ کو ٹارگٹ کرتے تھے کہ نسیم شاہ آئیں اور ہم ان کے خلاف چھکے لگائیں۔ نیوزی لینڈ کی بھی ایک بالکل B اور C ٹیم جو پاکستان آئی تھی اپریل 2024 میں، اس ٹیم کے اندر بھی جو کھلاڑی تھے وہ بھی نسیم شاہ کے خلاف خاص طور پر آزادی کے ساتھ شاٹس کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ حارث رؤف کو بھی ٹارگٹ کرتے تھے، نسیم شاہ کو بھی ٹارگٹ کرتے تھے۔ شاہین افریدی کے شروع کے جو 1-2 اوورز ہیں ان میں تھوڑا ان کو ویٹ کرتے تھے، رسپیکٹ دیتے تھے، لیکن شاہین افریدی کے بھی آخری 2 اوورز میں ان کی خوب پٹائی لگاتے تھے۔ ابرار احمد نے 6 میچز کھیلے، 9 وکٹیں حاصل کی، 7.15 کی اکانومی رہی، جو کہ T20 کے اعتبار سے ایک ٹھیک ٹھاک اکانومی جس کو کہا جاتا ہے، بہت مہنگی اکانومی نہیں کہا جا سکتا لیکن بہت اچھی اکانومی بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ٹھیک ٹھاک اکانومی ہے۔ سب سے بہترین بالنگ اگر دیکھا جائے تو عماد وسیم نے کرائی، جنہوں نے 9 میچوں میں وکٹیں تو صرف 8 حاصل کی، لیکن ان کی 5.73 کی جو اکانومی ریٹ ہے T20 کرکٹ میں یہ بہت ہی شاندار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بلے بازوں کو خوب باندھ کے رکھا۔ ورلڈ کپ میں بھی ان کے خلاف اتنے زیادہ رنز نہیں بنے، لیکن ورلڈ کپ کے مقابلے جو USA میں تھے وہ ویسے بھی ایک لو سکورنگ مقابلے تھے، لیکن اس سے پہلے بھی نیوزی لینڈ کے خلاف ہو گئے یا کچھ اور میچز آپ دیکھ لیں، انگلینڈ کے خلاف، آئرلینڈ کے خلاف، تو عماد وسیم نے کافی حد تک جو ہے وہ مخالف بلے بازوں کو باندھ کے رکھا، رنز نہیں بنانے دیے، اور عماد وسیم اکانومی ریٹ کے اعتبار سے سال 2024 میں پاکستان کا آپ ان کو بہترین بالر کہہ سکتے ہیں۔ جہانداد خان جو کہ ٹیم کے اندر ابھی نئے آئے ہیں، اچھے بالر ہیں، اچھے آل راؤنڈر ہیں، لیکن ابھی چونکہ نئے ہیں سین پہ اتنا زیادہ ان پہ تنقید نہیں کی جا سکتی، لیکن کوئی بہت زیادہ امپریس نہیں کر سکے اپنی بالنگ سے۔ 5 مقابلوں میں 6 وکٹیں تو حاصل کی، لیکن 9.36 کی اکانومی رہی، جو کہ بہت زیادہ اکانومی ہے، بہت زیادہ اکانومی ریٹ رہا ان کا۔ اس کا مطلب ہے کہ بلے باز ان کے خلاف آزادی کے ساتھ شاٹس کھیلتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ جو ایک نام ہم یہاں پر مینشن کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی ہمیں کافی مایوسی بھی ہوئی ہے، دکھ بھی ہوا ہے، کہ ایک ٹائم پہ پاکستان کی T20 کرکٹ میں بائی ڈیفالٹ جگہ بنانے والے
بہت ہی ایکسائٹنگ بالر، ایکسائٹنگ بیٹر، ایکسائٹنگ فیلڈر اور شاید پاکستان کے ون آف دا بیسٹ فیلڈرز شاداب خان، جو کہ اس سال 2024 میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیے، جنہوں نے 8 میچوں میں بالنگ کروائی، صرف 3 وکٹیں حاصل کی۔ یاد رہے کہ شاداب خان نے 12 میچز کھیلے لیکن انہیں بالنگ کرانے کا موقع صرف 8 مقابلوں میں دیا گیا، تو 12 میچوں میں انہوں نے صرف 8 میچز میں بالنگ کروائی اور صرف 3 وکٹیں حاصل کی، اور 9.60 کی ان کی اکانومی ریٹ رہا۔ بہت زیادہ ان کی پٹائی ہوئی۔ اس میں وہ مقابلے بھی ہیں جو USA کے اندر کھیلے گئے، جو لو سکورنگ گیمز تھی، ان کی اکانومی ریٹ کو بھی آپ شامل کر لیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی آزادی کے ساتھ جو بلے باز تھے دوسری ٹیموں کے، وہ شاداب خان کے خلاف بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو بہت زیادہ ان امپریسو، بہت زیادہ غیر متاثر کن پرفارمنس رہی شاداب خان کی۔ تو دوستو یہ تو تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سال 2024 کے اندر T20 کے جو سٹیٹس تھے۔ سال 2024 پاکستان ٹیم کے لیے T20 کرکٹ میں ایک بھیانک خواب ثابت ہوا، ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ بہت زیادہ دل ٹوٹے لوگوں کے۔ کئی میچز تھے جو پاکستان نے وننگ پوزیشن میں سے ہارے، خاص طور پر بھارت کے خلاف جو میچ تھا جو نیو یارک میں کھیلا گیا، جہاں پاکستان کو صرف 120 رن کا ٹارگٹ ملا تھا اور پاکستان نے اس ٹارگٹ کو چیز کرتے ہوئے ایک اچھی پوزیشن میں سٹارٹ لیا تھا۔ آخری 8 اوور میں 48 گیندوں پر 48 رنز چاہیے تھے اور 8 وکٹیں باقی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر پاکستانی بلے بازوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ ایک کے بعد ایک وکٹ تھرو کرتے گئے اور آخرکار وہ میچ جو تھا 4-5 رن سے ہار گئے۔ تو اس میں بہت زیادہ عوام کا دل ٹوٹا تھا، کیونکہ وہ پاکستان بالکل ایک وننگ پوزیشن میں آ چکا تھا اور لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ چلو یار پاکستان پہلا میچ USA کے ساتھ ہار گیا، لیکن اب بھارت سے جیت کر پاکستان اس ٹورنامنٹ کے اندر، ورلڈ کپ کے اندر دوبارہ سے اپنی جو انٹری ہے، دوبارہ سے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سٹرونگ کرے گا۔ لیکن اس میچ کو ہارنے کے بعد پاکستان کرکٹ کے شائقین تھے، ان کا بہت دل ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان T20 میں اس سال اٹھ نہیں پایا۔ کینیڈا کے خلاف ایک میچ جیت لیا، لیکن آئرلینڈ کے خلاف جو اگلا گروپ میچ تھا وہ بھی پاکستان نے بہت مشکل سے جیتا، جہاں پہ 6-7 وکٹیں آؤٹ ہو گئی اور 103-4 کا جو معمولی سا ٹارگٹ تھا پاکستان نے بڑی مشکل کے ساتھ اس ٹارگٹ کو حاصل کیا۔ پھر ورلڈ کپ ختم ہوا، پاکستان آسٹریلیا کے 3 T20 مقابلے ہوئے، پاکستان 3-0 ہار گیا، حالانکہ آسٹریلیا کی بالکل ایک ینگ ٹیم تھی۔ اس کے علاوہ پھر آپ زمبابوے گئے، 2 میچز آپ نے جیتے، لیکن تیسرا T20 آپ زمبابوے سے بھی ہار گئے۔ پھر آپ ساؤتھ افریقہ آئے، جن کے بالکل 7-8 مین کھلاڑی جو ان کی ٹیم کے ہیں ریسٹ کر رہے تھے، لیکن اس ٹیم سے بھی آپ نے پہلے دونوں T20 میچز ہار گئے، کیونکہ بالکل بیٹنگ وکٹس تھی، مگر بیٹنگ وکٹس کے اوپر بھی آپ سے بیٹنگ نہ ہوئی۔ پہلے T20 میچ میں بھی بیٹنگ وکٹ تھی، 184 کا ٹارگٹ ملا، آپ کے بالرز نے بہت اچھی بالنگ کی۔ ساؤتھ افریقن بلے باز جو کہ 200+ کا ذہن بنا کر آئے ہوئے تھے، لیکن انہیں 184 تک کنٹین کیا، مگر ہماری ناتجربے کار اور بالکل بھی T20 کے تقاضوں سے نا آشنا قسم کی جو ٹیم تھی وہ 184 کا ٹارگٹ بھی چیز نہیں کر پائی۔ دوسرے T20 میچ میں جہاں پر اچھی بیٹنگ وکٹ تھی اور بالکل ہی شارٹ باؤنڈریز تھی، وہاں پہ آرام سے 250 بن سکتا تھا، کیونکہ ابھی حال فی الحال میں بھارت کی ایک نوجوان ٹیم 283 رنز بنا کر گئی تھی، تو پاکستان کے لیے آرام سے 240-250 کا پلیٹ فارم سیٹ تھا، مگر پاکستانی بلے باز مڈل فیز میں آ کے وکٹیں گنوانے لگے، لڑکھڑا گئے اور بمشکل جیسے تیسے سائم ایوب کے طوفانی 98 رنز ناٹ آؤٹ کی بدولت 206 رنز تک تو پہنچے، لیکن جواب میں جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بیٹنگ کرنے آئی تو انہوں نے دکھا دیا کہ یہ اسمال باؤنڈری ہے، یہاں پر ہر اوور میں ایک چھکا تو لازمی چیز ہے، اور انہوں نے تقریباً ہر اوور میں ایک چھکا مارا اور 16 چھکے مارے پوری ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے۔ ان کے ریزا ہینڈرکس نے 10 چھکے مارے، پاکستان کی پوری ٹیم نے اننگز کے اندر 9 چھکے مارے، لیکن اکیلے ریزا ہینڈرکس نے ساؤتھ افریقہ کی جانب سے بڑی شاندار بیٹنگ کی، سینچری بنائی، 10 چھکے مارے اور بہت ہی میچ کو ون سائیڈڈ کر کے رکھ دیا اور پاکستان کے ہاتھ سے وہ میچ چھین کر چلے گئے۔ آرام سے نظر آ رہا تھا کہ اس وکٹ کے اوپر پاکستان 30 سے 35 رنز شارٹ تھا۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ پاکستان بنا سکتا تھا، لیکن 10ویں اوور کے بعد 16ویں اوور تک جو یہ 6 اوور ہیں، یہاں پہ پاکستان کا بالکل ہی پاکستان بیک فٹ پہ چلا گیا، ایک کے بعد ایک وکٹیں گرنے لگیں اور پاکستانی ٹیم پریشر میں آ گئی۔ سائم ایوب جو کہ بڑے اچھے ٹچ میں تھے، اچھے فلو میں تھے، لیکن ان 6 اوورز میں سائم ایوب بھی بہت زیادہ پریشرائز ہو گئے اور سائم ایوب بھی کھل کر نہیں کھیل پائے۔ تو دوستو کل ملا کر بات یہ ہے کہ سال 2024 پاکستان کی T20 کرکٹ ٹیم کے لیے بہت زیادہ مایوس کن رہا۔ اب امید تو یہی کی جاتی ہے کہ 2025 کا جو سال ہے
पाकिस्तान के लिए खास तौर पर T20 में अच्छा साबित हो, लेकिन हालात मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि दुनिया की T20 टीम जो है, टॉप की जो T20 टीम्स हैं, वो दिन ब दिन बहुत आगे जाती जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट टीम है वो हर गुजरते दिन के साथ बहुत ही पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अच्छा करेगा। साल 2025 का एशिया कप T20 और साल 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इन मुकाबलों में फातेह करार पाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियोस को देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब